بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مولوی سال اول اور سال دوم کے عزیز طلباء و طالبات، آپ تمام ہی طلباء بڑی خوش قسمت ہیں کہ اس لاک ڈاؤن میں بھی اور اس کرونا وائرس کے پوزیشن میں بھی آپ سب کے لیے بہار اسٹیٹ مدرسہ ایجوکیشن بورڈ کے بڑے ہی فعال، متحرک اور ہم سب کے کرم فرما اور مخلص چیئرمین جناب عبدالقیوم انصاری صاحب نے آپ سب کے لیے آن لائن کلاسز کا اہتمام کیا ہے۔ اس کے لیے ہم سب اور تمامی حضرات ان کے لیے بہت ہی ممنون و مشکور ہیں اور ان کے شکریہ کے مستحق ہیں کہ آپ نے اتنا بڑا کام کرنے کا فیصلہ کیا۔ عزیز طلبہ، آج آپ کا 9واں سبق ہے اصول فقہ میں، اور اصول فقہ میں آپ کی کتاب اصول الشاشی ہے، جیسا کہ آپ اچھی طرح اس سے واقف ہیں۔ ابھی اس سے پہلے میں نے آپ کو پڑھایا تھا کہ کنایہ اور صریح سے متعلق، کنایہ کسے کہتے ہیں اور صریح کسے کہتے ہیں، اس کی بات ماقبل میں گزر چکی۔ ابھی ہم آپ کو پڑھانے جا رہے ہیں فصل فی المتقابلات۔ میں نے آپ کے بورڈ پر لکھ بھی دیا ہے کہ اصول فقہ میں ہم پڑھانے جا رہے ہیں فصل فی المتقابلات۔ متقابلات کا مطلب کیا ہے؟ آپ کے صاحب کتاب نے اس کو واضح کیا ہے۔ واضح یہ کیا ہے کہ 4 چیزیں ہیں اور 4 اس کے مقابل میں ہیں۔ ایک ہوگا ظاہر، اور ایک ہوگا نص، تیسرا ہوگا مفسر، اور چوتھا ہوگا محکم۔ ظاہر اس کے مقابلے میں جو آئے گا خفی آئے گا، یعنی اس کا بالکل اپوزٹ، مخالف۔ اسی طرح نص ہے، نص کا مخالف مشکل ہوگا، اس کے مقابل جو ہوگا۔ اسی طرح مفسر ہوگا اور اس کا اپوزٹ جو ہوگا، مخالف ہوگا، وہ مجمل ہوگا، اور اسی طرح محکم ہوگا، اور محکم کا بالکل مخالف جو ہوگا وہ متشابہ ہوگا۔ اسی بات کو صاحب کتاب نے بھی بیان کیا ہے۔ دیکھیے فصل فی المتقابلات، یہ فصل متقابلات کے بیان میں ہے کہ نعنی بیا الظاہر والنص والمفسر، کہ ہم اس سے مراد کیا لیتے ہیں متقابلات سے؟ تو کرے اس سے مراد ہم لیتے ہیں ظاہر، نص، مفسر، محکم، اور اسی کے ساتھ جو اس کے مقابل میں ہے، مد مقابل ہے، مخالف ہے، وہ خفی ہے، مشکل ہے، مجمل ہے اور متشابہ ہے۔ خلاصہ کلام یہ نکلا کہ اس فصل کے اندر مصنف نے لفظ کی تیسری قسم ظہور معنی کے اعتبار سے اس کی تقسیم کر کے بتلا دیا کہ اس کی 4 قسمیں ہیں، ظاہر ہے، نص ہے، مفسر ہے اور محکم ہے، اور اس کے مقابلے میں 4 ہیں، خفی ہے، مشکل ہے، مجمل اور متشابہ ہے۔ اتنی بات آپ سمجھ میں آ گئی؟ جب اتنی بات آپ کو سمجھ میں آ گئی کہ اصولیین کے نزدیک یہ 4 ہے اور ان کے ان 4 کے مقابلے میں 4 ہے، تو اب ہر ایک کی مثال آپ دیکھیے، اور اس کی مثال سے عزیز طلبہ آپ سمجھ جائیں گے کہ ظاہر اور اس کے مقابلے میں نص جو ہوتا ہے وہ اس کی کیا مثالیں ہوں گی۔ صاحب کتاب نے اس کی مثال دی ہے۔ کیا مثال ہے؟ کرے فالظاہر اسم لکل کلام ظاہر المراد به للسامع بنفس السماع من غیر تأمل۔ صاحب کتاب ظاہر کی تعریف کر رہے ہیں۔ عزیز طلبہ، ظاہر کی تعریف کر رہے ہیں۔ کیا کر رہے ہیں کہ ظاہر ایسا نام ہے، یا ظاہر ایسے لفظ کو کہتے ہیں کہ ہر کلام کے لیے کوئی نہ کوئی کیا ہوتا ہے، کوئی نہ کوئی نام ہوا کرتا ہے۔ ظاہر کا مطلب ہوتا ہے کہ ہر کلام کے لیے کوئی نہ کوئی نام ہوا کرتا ہے، جس کی مراد بالکل ظاہر و باہر ہو، بغیر سننے والا سنتے ہی فوراً اس لفظ کا معنی سمجھ جائے، بغیر کسی غور و فکر کے، بغیر کسی سوچے سمجھے۔ جیسے میں بولوں کتاب، جیسے میں آپ کو بولوں کتاب، تو جیسے میں نے آپ کو کتاب کا فوراً سمجھ گیا وہ کتاب، یعنی کتاب کے اندر اس میں چند ورق ہوتے ہیں اور اس میں کچھ لکھا ہوا ہوتا ہے، کالے کالے حروف ہوتے ہیں، یہ آپ نے سمجھ لیا۔ میں نے کہا قلم، جیسے میں نے کہا آپ کو قلم، تو بغیر سوچے سمجھے فوراً آپ نے سنا، فوراً سمجھ لیا وہ قلم کا مطلب ہے، جس سے کیا ہے، ہم لوگ کچھ لکھتے وغیرہ ہیں، اس سے یعنی اسی کو قلم کہا جاتا ہے۔ اسی کو صاحب کتاب نے تعریف کیا ہے کہ پس ظاہر اس کلام کا نام ہے جس کی مراد سامع کو سنتے ہی بغیر غور و فکر کے معلوم ہو جائے۔ اور نص کی تعریف کیا ہے؟ نص کی تعریف کر رہے ہیں جس کی وجہ سے کلام، بہت ہی مختصر سی تعریف ہے نص کی، کہ جس کے لیے، جس مقصد کے لیے کلام کو لایا گیا وہی کیا ہے؟ نص ہے۔
اب اس کی مثال دیں گے، صاحب کتاب ایک مثال دیں گے اور اس مثال وہ مثال ظاہر کا بھی ہوگا اور اس کے ساتھ ساتھ نص کی بھی وہ مثال ہوگی۔ اس کی مثال اللہ تعالیٰ کے قول میں احل اللہ البیع وحرم الربا، کہ اللہ تعالیٰ نے بیع کو حلال کیا ہے اور ربا کو حرام قرار دیا ہے۔ تو دیکھیے اس بیان اس کو لایا گیا کس مقصد کے لیے؟ یہاں پر اس آیت کو اس مقصد کے لیے لایا گیا ہے، یعنی نص کیا ہے اس آیت کا کہ فرق بیان کرنا ہے۔ فرق بیان اس طرح سے کرنا ہے کہ بیع حلال ہے اور ربا حرام ہے، تو بیع یعنی خرید و فروخت اور ربا کے اندر فرق بیان کرنا مقصود ہے کہ ایک چیز حرام ہے ایک چیز حلال ہے، تو لہذا اس آیت کو فرق بیان کرنے کے لیے لایا گیا ہے دو چیزوں کے اندر، لہذا یہ کلام اس کے لیے کیا ہوگا؟ نص ہوگا۔ اور اس آیت سے سمجھ میں یہ آتا ہے کہ ایک چیز حلال ہے ایک چیز، جیسے آیت نے کہا احل اللہ البیع وحرم الربا، تو احل سے یہ بات ثابت ہوتی ہے، واضح ہوتی ہے بالکل بغیر کسی غور و فکر کر کے، اچھا اللہ نے بیع کو حلال قرار دیا ہے۔ وحرم الربا، حرم نے حرام کرنا، جو سننے والا فوراً سے وہ ربا حرام ہے، تو اس سے ایک چیز کا حلال ہونا ایک چیز کا حرام ہونا یہ فوراً سمجھ میں آ رہا ہے سنتے ہی فوراً، اس لیے یہ کہیں گے کہ یہ ظاہر بھی ہے، یعنی کلام کیا ہے؟ ظاہر بھی ہے، اور اس کے میں فرق کو بیان کرنے کے لایا گیا ہے، لہذا یہ آیت اس کے لیے کیا نص ہوگی۔ دیکھیے اسی کو کہا گیا وحل اللہ البیع وحرم الربا، لہذا آیت کو لایا گیا ہے بیع اور ربا کے درمیان فرق کو بیان کرنے کے لیے، فرق کو بیان کرنے کے لیے، اس کی وجہ سے کیا ہے؟ یہ نص ہے، یہ رد ہے ان لوگوں کا کہ کفار نے جس کا دعویٰ کیا تھا ان دونوں کے درمیان تسویہ کا، یعنی کفار مشرکین یہ کہتے تھے انما البیع مثل الربا، کہ بھائی بیع میں بھی کیا منافع ہوتا ہے، مقصد ہوتا ہے کمانا، اور ربا کے اندر سود کے اندر بھی کیا ہوتا ہے؟ کمائی ہوتی ہے، لہذا دونوں چیز برابر ہے، ربا اور بیع یہ دونوں برابر، اس میں کوئی اس طرح کی بات نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی تردید کی کہ ایسی بات نہیں ہے، بلکہ بیع تو حلال ہے اور ربا حرام ہے۔ وَقَدْ عُلِمَ حِلُّ الْبَيْعِ وَحُرْمَةُ الرِّبَا بِنَفْسِ السَّمَاعِ، کہہ رہے ہیں کہ بیع کی حلت اور ربا کی حرمت نفس سماع، یعنی جیسے ہی بولا گیا فوراً سمجھ میں آ گیا کہ بیع حلال ہے اور ربا حرام ہے۔ فَصَارَ ذَلِكَ نَصًّا فِي التَّفْرِقَةِ، تو کہہ رہے ہیں کہ یہ نص ہوگا، یعنی یہ آیت جو ہوگی نص ہوگی تفرقہ کے اندر، یعنی فرق بیان کرنے کے لیے جو آیت لائی گئی ہے کہ ایک چیز حرام ہے ایک چیز حلال ہے، اس اعتبار سے یہ نص بھی ہے اور ظاہر ہے بیع کے حرام اور حلال ہونے میں، یعنی اس آیت سے بات بھی سمجھ میں آ رہی ہے کہ بیع حلال ہے اور ربا حرام ہے، لہٰذا یہ اس آیت اس کے لیے کیا ظاہر بھی ہے۔ اس کے بعد ایک آیت یہاں پر ہے، اس کے بعد مزید مثال دے رہے ہیں کہ وَكَذَلِكَ قَوْلُهُ تَعَالَى فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ، آیت کے اندر اس کا معنی یہ ہے کہ تم نکاح کرو جو تمہیں اچھی لگے، جو عورت تمہیں اچھی لگے، 2 2 3 3 4 4، تو گویا کہ اس کی آیت کے اندر 4 تک کی اجازت دی گئی ہے۔ تو کریں کہ سیکھ الکلام لحاظ بیان نہیں کریں کہ کلام کو لایا گیا ہے عدد کے بیان کرنے کے لیے، یعنی اس آیت سے سمجھ آتی ہے کہ ایک مسلمان اپنے نکاح میں بیک وقت 2 3 4 تک عورت کو اپنے نکاح میں رکھ سکتا ہے، اس کی اجازت ہے، تو گویا کہ عدد کے بیان کرنے کے لیے اس آیت کو لایا گیا، لہذا یہ نص ہو گیا۔ وقد علم الاطلاق والاجازہ بنفس السماع، اسی طرح کر رہے ہیں کہ نفس سماع سے سنتے ہی نکاح کی اجازت اور اباحت معلوم ہوتی ہے، جیسے کہا گیا فن کے ہو، اس سے معلوم ہوا کہ اچھا وہ نکاح حلال ہے، نکاح 4 عورت سے آپ کر سکتے ہیں، تو نکاح کی حلت جو معلوم ہوئی نفس سماع سے ہی یہ ظاہر ہے، اور عدد جو بتلایا گیا کہ 2 3 4 تک آپ کر سکتے ہیں، اس تو گویا کہ خلاصہ کلام یہ نکلا کہ اس آیت کو لایا گیا ہے آیت کو بیان کرنے کے لیے، اور نفس سماع سے ایک چیز ظاہر ہو رہی ہے کہ نکاح حلال ہے اتنی عورتوں سے۔ فصار ذلك ظاہرا فی حق الاطلاق، تو کہہ رہے ہیں کہ یہ ظاہر ہوگا اطلاق کے حق میں، اطلاق سے مراد اباحت اور اجازت کے حق میں، کہ نفس سماع سے سمجھ آ رہا ہے کہ آپ 4 عورتوں کو بے وقت اپنے نکاح میں رکھ سکتے ہیں، اور نص ہے فی بیان العدد، اور نص ہے عدد کے بیان میں۔ وَكَذَلِكَ قَوْلُهُ تَعَالَى لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ، اس کے بعد دوسری مثال دے رہے ہیں کہ لا جناح علیکم ان طلقتم النساء، کہ تمہارے اوپر کوئی حرج نہیں ہے اگر تم طلاق دے دو عورتوں کو جب تک کہ اس کو تم چھوئے نہیں ہو۔ مراد یہاں پر یہی ہے کہ ایک آدمی ایسی عورتوں کو بھی طلاق دے سکتا ہے جو عورت
کو طلاق دے اور ساتھ ساتھ اس کے ساتھ جمع بھی نہیں کیا ہے اور اس کے لیے کوئی مہر مقرر نہیں کیا ہے تو ایسے عورت کو بھی طلاق دی جا سکتی ہے۔ اور تفریض لہن فریضہ، اور اس کے لیے کوئی مہر وغیرہ مقرر نہ ہو تو نص فی حکم من لم یسمى لها المہر، تو یہ نص ہے اس عورت کے حق میں جس کے لیے مہر متعین نہیں ہے، جس کے لیے متعین کا مطلب ہے، مطلب یہاں پر یہ ہے کہ وہ عورت کو نہ نفقہ ملے گا اور نہ نفقہ وغیرہ نہیں ملے گا، اور مہر میں بھی جو مہر کا ہوتا ہے وہ نہیں ملے گا، بلکہ یہ اس کو متعہ ملے گا۔ اور ظاہر ہے وہی فی استبدال الزوج بالطلاق، اور شوہر کو طلاق کے اختیار میں، طلاق اس سے معلوم ہوتا ہے اس آیت کے اندر کہ کوئی آدمی ایسی عورت کو بھی جو اس کے نکاح میں ہے اور اس نے اس سے شادی کر لیا ہے لیکن اس کے ساتھ جمع نہیں کیا ہے اور ساتھ ہی ساتھ اس کا مہر مقرر نہیں ہے، تو ایسی عورت کو بھی، ایسی بیوی کو بھی آدمی طلاق دے سکتا ہے۔ اس عبارت سے بظاہر یہ سمجھ میں آیا ہے، اسی کو کر رہے ہیں، اور اشارہ ہے اس بات کی طرف کہ نکاح بغیر مہر کے ذکر کے ہو سکتا ہے۔ کیا مطلب؟ اس سے بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ نکاح کا تذکرہ نہ بھی ہو تب بھی نکاح درست ہو جائے گی، ویسے ہو کہیں صحیح ہے۔ وَقَذَلِكَ قَوْلُهُ علیہ السلام، اسی طرح اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قول مَن مَلَكَ ذَا رَحِمٍ مَحْرَمٍ مِنْهُ عُتِقَ عَلَيْهِ نَصٌّ فِي اسْتِحْقَاقِ الْعَبْدِ لِلْقَرِيبِ وَظَاهِرٌ فِي ثُبُوتِ الْمِلْكِ لَهُ۔ ایک ضابطہ ہے عزیز طلبہ کہ کوئی آدمی اپنے قریبی رشتہ دار کا مالک ہو جائے، جیسے کہ پہلے زمانے میں غلام باندھی کا معاملہ ہوا کرتا تھا، کوئی آدمی اپنے قریبی رشتہ دار کا مالک ہو جاتا ہے تو خود بخود کیا ہے کہ وہ آزاد کرے یا نہ کرے خود بخود آزاد ہو جائے گا۔ تو یہ حدیث ہے کہ جو آدمی کسی ذی رحم محرم کا مالک ہو جائے عتق علیہ، وہ اس پر آزاد ہو جاتا ہے۔ کیا مطلب ہوا؟ اس سے یہ بات سمجھ میں آئی کہ اس حدیث کو لائی گئی اس بات کے لیے کہ کوئی بھی آدمی اگر قریبی رشتہ دار کا مالک ہو جاتا ہے تو وہ آزاد ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد اور ظاہر سے کیا بات سمجھ میں آ رہی ہے اس حدیث سے؟ لفظی طور پر یعنی بولنے والا جیسے بولا مَن مَلَكَ ذَا رَحِمٍ مَحْرَمٍ عُتِقَ عَلَيْهِ، تو اس سے بات ثابت ہو رہی ہے کہ آدمی مالک ہے، ملکیت کا ثبوت، ملکیت کا ثبوت۔ اس سے معلوم ہے کوئی آدمی اپنے قریبی رشتہ دار کو خرید لے گا تو اس کا مالک ہو جائے گا، تو ملکیت کے ثبوت میں یہ حدیث ظاہر ہے۔ اور اس بات کو بتلانے کے لیے کہ کوئی آدمی اپنے قریبی رشتہ دار کو خرید لیتا ہے تو اس پر آزاد ہو جاتا ہے، اس سلسلے میں یہ نص ہے۔ صاحب کتاب آخری بات کے اس عنوان کو ختم کریں گے کہ اس کا حکم کیا ہے۔ حکم کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ ظاہر اور نص کا حکم یہ ہے کہ اس پر عمل کرنا واجب ہے۔ اس پر کیا ہے؟ ان دونوں پر یعنی ظاہر پر بھی اور نص پر بھی عمل کرنا واجب ہے، اور خواہ وہ کیا ہو، عام ہو یا خاص ہو، لیکن غیر کا ارادے کا احتمال کے ساتھ۔ اس میں کیا کہیں نہ کہیں خطا کا احتمال بھی ہوتا ہے، اور یہ کہہ رہے ہیں کہ مجاز کے منزلیں ہوئی، جس طرح حقیقت کے اندر مجاز کا احتمال ہوا کرتا ہے اسی طرح اس کے اندر بھی یعنی نص کے اندر بھی اور ظاہر کے اندر بھی غیر کا احتمال ہوا کرتا ہے۔ وَعَلَى هَذَا قُلْنَا، اسی بنیاد پر کیا کہا، اِذَا اشْتَرَىٰ قَرِيبَهُ، جب کوئی آدمی اپنے قریب رشتہ دار کو خرید لے، حَتَّىٰ عُتِقَ عَلَيْهِ، یہاں تک کہ وہ اس پر آزاد ہو جائے گا، يَكُونُ هُوَ مُعْتِقًا وَيَكُونُ الْوَلَاءُ لَهُ۔ یہاں پہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ کوئی آدمی اپنے قریب رشتہ دار کو خرید لیتا ہے تو اس پر آزاد تو ہو جائے گا، اور جو آدمی چاہے کہ اس کا باپ ہی کیوں نہ، ایک باپ اپنے بیٹے کو خرید لیتا ہے تو بیٹا اس پر آزاد ہو جاتا ہے، اور معتق یعنی اس کا باپ معتق کہلائے گا، یعنی یہ کہلائے گا کہ وہ آزاد کرنے والا ہے۔ اور آگے کہہ رہے ہیں کہ ولا اس کے لیے ہوگا، ولا سے مراد یہ کہ میراث، یعنی جب وہ غلام جو جس کو وہ آزاد ہو گیا وہ اگر مر جاتا ہے تو میراث کا مال اس کے معتق کو ملے گا، یعنی اس کے آزاد کرنے والے آقا کو ملے گا۔ ظاہری کتاب کا کبھی کبھی ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ نص اور ظاہر کے اندر آپس میں ٹکراؤ ہو جائے تو وہاں پر کس کو ترجیح دی جائے گی، کس کو ترجیح نہیں دی جائے گی، اس کے بارے میں ایک ضابطہ بتا رہے ہیں۔ وَإِنَّمَا يَظْهَرُ التَّفَاوُتُ بَيْنَهُمَا عِندَ الْمُقَابَلَةِ، اور تفاوت ظاہر ہوتا ہے ان دونوں کے درمیان مقابلے کے وقت، یعنی مقابلے کے ان دونوں درمیان تفاوت ظاہر ہوگا اس طور پر کہ کوئی آدمی کہے اپنی بیوی سے کہتا ہے طلقی نفسکی، کہ تم اپنے آپ کو طلاق دے لو، فقالت ابنت نفسی یقع الطلاق رجعیا، اس نے کہا دیا ابنت نفسی، میں نے اپنے آپ کو طلاق دے دیا، اپنے آپ کو جدا کر لیا، تو کہہ رہے ہیں طلاق رجعی پڑے گی، اس لیے کہ یہ نص ہے طلاق میں اور ظاہر ہے بینونت میں۔
बैनुत में क्या है, ज़ाहिर है, लिहाजा नस पर अमल वाजिब होगा। यानी जहाँ ज़ाहिर और नस का आपस में टकराव हो जाए तो वहाँ नस पर अमल किया जाएगा और ज़ाहिर को छोड़ दिया जाएगा। जैसे कि यहाँ मिसाल है, एक आदमी ने अपनी बीवी को कहा तल्लक़ी नफ्सकी, तुम अपने आप को तलाक दे लो, और उसने कहा अबंतु नफ्सी, मैंने अपने आप को जुदा कर लिया। देखिए, तो उसकी बीवी ने जो अल्फाज अदा किया है उससे ये बात वाज़ेह हो रही है कि तलाक बाइन पढ़नी चाहिए। लेकिन हालांकि उसके शौहर ने उसको तलाक दिया है तलाक रजई का, यानी सरी तलाक देने का, यानी ये कहिए कि उसके शौहर ने अपनी बीवी को इख्तियार दिया है तलाक सरी का, लेकिन वो अपने ऊपर लाजिम कर रही है तलाक बाइन, यानी किनाया लफ्ज़ इस्तेमाल कर रही है। तो किसका एतबार होगा? अगर बीवी के लफ्ज़ को देखेंगे तो तलाक बाइन पढ़नी चाहिए, और शौहर के लफ्ज़ को देखेंगे तो तलाक सरी पढ़नी चाहिए, तलाक रजई जिसको कहते हैं। लेकिन यहाँ पर एतबार होगा नस का, और नस ये है कि उसके शौहर ने उसको जो पावर दिया है और इख्तियार दिया है तलाक सरी का दिया है, यहाँ तलाक सरी पड़ेगी यानी तलाक रजई पड़ेगी। और उसमें जो लफ्ज़ इस्तेमाल किया अबंतु, यानी बायना होने के लिए, बायना का मतलब होता है तलाक बाइन, वो बाइन नहीं पड़े। क्यों? इस वजह से कि लफ्ज़ जो है उससे तो जाहिर समझ में आ रहा है कि तलाक बाइन पढ़नी चाहिए, लेकिन ये कलाम लाया गया है दूसरे चीज़ के लिए, लिहाजा यहाँ पर तलाक रजई पड़ेगी, तलाक बाइन नहीं पड़ेगी। अजीज तलबा, इतनी बात समझ लीजिए कि जहाँ ज़ाहिर और नस में इख्तिलाफ हो जाए और टकराव हो जाए तो वहाँ नस पर अमल होगा, ज़ाहिर पर अमल नहीं होगा। अजीज तलबा, फिर भी आपके इस सबक के समझने में कहीं पर कोई दिक्कत, परेशानी और दुश्वारी लायक हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर नकल करें। इंशाअल्लाह आपको उस इबारत के मुतालिक जो भी परेशानी होगी आपकी परेशानी को दूर करने के लिए हद तक इम्कान कोशिश की जाएगी।